اچھا، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غزہ کے لیے ایک نئے بورڈ آف پیس سے متعلق کافی معلومات ہیں۔ جی بظاہر تو یہ ایک بڑی پیش رفت لگتی ہے۔ یہ بورڈ سوئٹزرلینڈ میں قائم ہو چکا ہے اور اس میں پاکستان سمیت 10 مسلم اکثریتی ممالک شامل بھی ہو گئے ہیں۔ ہاں، لیکن یہیں پر ایک بہت ہی عجیب بات سامنے آتی ہے۔ بالکل، جیسے ہی آپ پہلی طے ہٹاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بورڈ بنا تو غزہ کے نام پر ہے، لیکن اس کی کسی بھی اہم کمیٹی میں ایک بھی فلسطینی نمائندہ نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں۔ تو آج ہم فیصل وڑائچ کی ایک یوٹیوب ویڈیو میں جو تفصیلی تجزیہ پیش کیا گیا ہے اس کی گہرائی میں اتریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ اور یہ اتنا متنازع کیوں ہے؟ مطلب ایک طرف فرانس، چین، روس جیسے ممالک اس سے دور ہیں اور دوسری طرف مسلم ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ جی، تو سوال یہی ہے کہ کیا یہ واقعی امن کا منصوبہ ہے یا کچھ اور؟ اور یہاں ایک اور بہت بڑا خطرے کا نشان ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ اقوام متحدہ کے نظام سے بالکل باہر ہے۔ اچھا؟ جی، ویڈیو کا تجزیہ بتاتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ جو اس طرح کے کسی متوازی نظام کی اجازت نہیں دیتی؟ بالکل۔ تو آج کا بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ واقعی ایک امن بورڈ ہے یا جیسا کہ یہ تجزیہ دعویٰ کرتا ہے یہ امن کے لبادے میں طاقت اور کاروبار کا ایک بہت بڑا کھیل ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ والی بات بہت اہم ہے۔ اگر سلامتی کونسل نے اجازت نہیں دی تو یہ بورڈ قانونی طور پر کیسے وجود میں آ گیا؟ یہیں پر قانونی زبان کا بہت دلچسپ کھیل کھیلا گیا ہے۔ اچھا؟ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ قرارداد 2803 نے کسی نئے عالمی ادارے کو تخلیق کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی تھی۔ اس میں صرف ایک بہت محتاط لفظ استعمال کیا تھا، خیر مقدم۔ ایک منٹ۔ خیر مقدم یعنی صرف ویلکم کیا تھا؟ جی، قرارداد نے ایک ایسے ممکنہ پیس بورڈ کے خیال کا خیر مقدم کیا تھا جس کا مقصد جنگ بندی کروانا اور انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کرنا تھا۔ یہ تو قانونی زبان میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ میں آپ کے نئے کاروبار کے آئیڈیا کا خیر مقدم کرتا ہوں، بالکل۔ مقابلہ یہ کہنا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر یہ کاروبار بنا رہا ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور تجزیہ نگار کے مطابق ٹرمپ کی ٹیم نے اسی ایک لفظ کو بنیاد بنا کر ایک پورا عالمی ادارہ کھڑا کر دیا۔ واہ، جس کی اجازت قرارداد نے کبھی دی ہی نہیں تھی۔ جی، اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ اس مبہم زبان کو بعد میں غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی بنیاد ہی ایک قانونی لوپ ہول پر رکھی گئی ہے۔ اچھا، اگر اس کی قانونی حیثیت اتنی متنازع ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون لوگ بیٹھے ہیں۔ کیسی ہے اس کی ساخت؟ اس کی ساخت ایک پیرامڈ کی طرح ہے اور ہر سطح پر فلسطینیوں کی عدم موجودگی حیران کن ہے۔ سب سے نچلی سطح پر ہے نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ۔ نام غزہ کا ہے لیکن اس میں کوئی فلسطینی نہیں۔ اور اس کے اوپر؟ اس کے اوپر ایگزیکٹو کمیٹی جس کی سربراہی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کر رہے ہیں۔ اس میں ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر، ٹونی بلیئر اور کئی امریکی اور یہودی کاروباری شخصیات ہیں۔ یہاں بھی کوئی فلسطینی نہیں۔ اور پیرامڈ کی چوٹی پر کون ہے؟ چوٹی پر ہے چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو اس پورے ڈھانچے کو ایک مذاق بنا دیتی ہے۔ وہ کیا؟ کسی بھی فیصلے پر واحد اور حتمی ویٹو پاور۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 10 رکن ممالک جو اس میں شامل ہوئے ہیں مہینوں تک میٹنگز کریں، کسی منصوبے پر پہنچیں اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صرف نہیں کہہ کر سب پر پانی پھیر سکتے ہیں؟ جی، بالکل یہی مطلب ہے۔ ان کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ تمام رکن ممالک کی حیثیت اجتماعی طور پر صفر ہے۔ ان کا کردار صرف مشورے دینے تک محدود ہے؟ بس۔ ویڈیو میں اسے ایک ایسی ساخت کہا گیا ہے جو بظاہر تو کثیر الجہاتی لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک شخص کی آمریت ہے۔ جی، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس قسم کا ڈھانچہ تو کوئی امن قائم کرنے کے لیے نہیں بناتا۔ جی، اس سطح کا کنٹرول یہ کسی اور ہی مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جی۔ تو پھر اصل منصوبہ کیا ہے؟ ویڈیو کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ تجزیہ اسے براہ راست ٹرمپ کے ذاتی کاروباری مفادات سے جوڑتا ہے۔ اس میں ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان کا ذکر ہے، اوکے۔ جس کے تحت غزہ کی جو قیمتی سمندری پٹی کی پراپرٹی ہے نا، ہاں، جس کا ذکر جیرڈ کشنر نے بھی کیا تھا کہ وہ واٹر فرنٹ پراپرٹی بہت قیمتی ہے۔ بالکل،
اسی پراپرٹی کو ایک جدید بزنس سٹی میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے جو ٹرمپ آرگنائزیشن کے تحت ہوگا اور اس کی سیکیورٹی امریکی فراہم کریں گے۔ اور اس منصوبے میں شامل ہونے کی کوئی قیمت بھی ہے؟ قیمت بہت بھاری ہے۔ جو بھی ملک اس بورڈ کا رکن بننا چاہتا ہے اسے $1 ارب کی ناقابل واپسی فیس ادا کرنی ہوگی۔ $1 ارب؟ جی، اور یہ رکنیت صرف 3 سال کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد تجدید کے لیے دوبارہ $1 ارب۔ یہ تو کسی امن بورڈ کے ممبرشپ فیس نہیں لگ رہی، یہ تو کسی بہت ہی ایکسکلوسیو کلب میں شامل ہونے جیسا ہے۔ ویڈیو میں تجزیہ نگار کا بھی یہی نقطہ ہے کہ یہ فیس دراصل غزہ کی تعمیر نو کے ٹھیکوں میں اپنا حصہ خریدنے کی قیمت ہے۔ یعنی یہ امن کے نام پر تعمیراتی کاروبار میں داخل ہونے کا ٹکٹ ہے۔ بالکل، ایک ہائی سٹیک گیم ہے جہاں آپ میز پر اپنی نشست خرید رہے ہیں اور میز پر غزہ کی تعمیر نو کا کھربوں ڈالر کا کیک رکھا ہے۔ تو اس کا دائرہ کار صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گا؟ جی نہیں، ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا یہی کہنا ہے کہ یہ بورڈ صرف غزہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر تنازعات جیسے یوکرین یا وینزویلا کو بھی حل کرے گا، لیکن اپنی شرائط پر۔ جی، سوال یہی ہے کہ یہ حل کس کی شرائط پر ہوں گے؟ کیا یوکرین میں جنگ روکنے کے لیے زمین کا کوئی سودا ہوگا یا وینزویلا کے تیل پر کوئی ڈیل کی جائے گی؟ یہ پلیٹ فارم عالمی تنازعات کو ٹرمپ کے انداز میں ڈیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے۔ اگر یہ بورڈ اتنا ہی یک طرفہ اور کاروباری منصوبہ ہے تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات، یہ ممالک اس میں شامل کیوں ہوئے ہیں؟ یہ اس سارے معاملے کا سب سے پیچیدہ حصہ ہے اور ویڈیو اس کی کئی وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ ایک ڈیمڈ اف یو ڈو، ڈیمڈ اف یو ڈونٹ والی صورتحال ہے۔ مطلب؟ وہ اس بورڈ کو نظر انداز کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ شامل نہیں ہوئے تو یہ بورڈ مکمل طور پر اسرائیلی اور صہیونی اراکین کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ اور پھر ان کی آواز بالکل ہی ختم ہو جائے گی؟ جی، تو یہ ایک طرح کا دفاعی اقدام ہے، اور دوسری وجہ ایک طرح کی بے بسی بھی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کی پالیسی یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو سفارتی طور پر مصروف رکھا جائے، بات چیت جاری رکھی جائے تاکہ شاید اس عمل میں سے کچھ حاصل کیا جا سکے۔ بالکل۔ لیکن وہ صرف آنکھیں بند کر کے تو شامل نہیں ہوئے ہوں گے۔ ماخذ کے مطابق انہوں نے اپنی شمولیت کے ساتھ کچھ شرائط بھی رکھی ہیں نا؟ جی ہاں، اور یہ ان کی حکمت عملی کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ ماخذ کے مطابق ان تمام مسلم ممالک کے خارجہ دفاتر باضابطہ طور پر یہ اعلامیہ جاری کر رہے ہیں۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہ وہ اس بورڈ میں اس امید اور شرط پر شامل ہو رہے ہیں کہ اس کی کوششیں ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام پر منتج ہوں گی۔ لیکن صرف اتنا تو نہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس ریاست کی سرحدیں 1967 والی ہوں گی اور اس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا۔ لیکن یہ شرط تو ایسی ہے جسے اسرائیل اور ٹرمپ انتظامیہ کبھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ تو ان کی بنیادی پالیسی کے خلاف ہے۔ اور یہی ان ممالک کا ایگزٹ پلان ہے، یعنی باہر نکلنے کا راستہ۔ اچھا، یہ بہت ہوشیار سفارتی چال ہے۔ جی، انہوں نے اپنی شمولیت کو ایک ایسی شرط سے جوڑ دیا ہے نا جس کا پورا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اس طرح مستقبل میں جب یہ بورڈ ان کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے گا تو وہ آسانی سے یہ کہہ کر الگ ہو سکتے ہیں کہ چونکہ ہماری بنیادی شرط پوری نہیں کی گئی اس لیے ہم اس کا حصہ نہیں رہ سکتے۔ بالکل، یہ انہیں سیاسی اور اخلاقی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ گویا وہ $1 ارب میز پر رکھ کر ایک ایسی گیم کھیل رہے ہیں جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ شاید وہ جیت نہ سکیں، لیکن انہوں نے اپنی عزت بچا کر باہر نکلنے کا راستہ پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے۔ جی، یہ جدید بین الاقوامی سیاست کی حقیقت ہے۔ آئیے اب خاص طور پر پاکستان کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ماخوذ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا معاملہ دیگر عرب ممالک سے تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ بنیادی فرق دو ہیں۔ پہلا، پاکستان کو اسرائیل سے براہ راست ویسا کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا کہ اردن یا مصر کو ہے۔ جغرافیائی فاصلہ ایک بڑا عنصر ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا، پاکستان کی اقتصادی حالت عرب ممالک جیسی مضبوط نہیں۔ اسے اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے امریکہ اور عرب ممالک دونوں کی ضرورت ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے؟ تجزیے کے مطابق پاکستان اس معاملے میں عرب ممالک کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک محتاط کھیل کھیل رہا ہے۔
وہ قائدانہ کردار ادا کرنے کے بجائے ایک پیروکار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یعنی جہاں عرب ممالک متفق ہوں گے، پاکستان بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جی، اور اگر کل کو وہ اس بوٹ سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پاکستان بھی آسانی سے ان کے پیچھے پیچھے نکل سکتا ہے۔ لیکن ویڈیو میں ایک ممکنہ تصادم کے نقطے کا بھی ذکر ہے، ایک ایسی صورتحال جہاں پاکستان کی یہ متوازن پالیسی کام نہیں آئے گی۔ جی، اور وہ ایک بہت حقیقی خطرہ ہے۔ ماخذ کے مطابق وہ لمحہ تب آئے گا جب صدر ٹرمپ غزہ میں سیکیورٹی قائم کرنے کے لیے پاکستانی افواج بھیجنے کا مطالبہ کریں گے۔ اوہ، یہ تو ٹرمپ کی ڈیل کا ایک منطقی اگلا قدم ہوگا کہ اپنے کاروباری منصوبے کی حفاظت کے لیے کسی مسلم ملک کی فوج کو استعمال کیا جائے۔ بالکل۔ اور پاکستان کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ تجزیہ بالکل واضح ہے، پاکستان ایسا کبھی نہیں کرے گا، کم از کم اس وقت تک جب تک حماس وہاں موجود ہے۔ پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنا اسے براہ راست ایک بہت بڑے تنازع میں دھکیل دے گا۔ جی، اور اس انکار پر پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان تعلقات شدید خراب ہو سکتے ہیں۔ اور چونکہ غزہ کی تعمیر نو کو ٹرمپ کا ذاتی منصوبہ کہا جا رہا ہے، تو وہ اپنے منصوبے کی کامیابی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے انتخاب اور راستے وقت کے ساتھ ساتھ مزید تنگ ہوتے جائیں گے۔ تو آئیے ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو جوڑتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسے ادارے سے بات شروع کی جسے بورڈ آف پیس کہا جا رہا ہے، لیکن جو تصویر ابھر رہی ہے وہ امن سے زیادہ طاقت اور کاروبار کی لگتی ہے۔ جی، یہ اقوام متحدہ کے نظام سے باہر کام کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کی کوئی نمائندگی نہیں جن کے لیے یہ بنایا گیا، یعنی فلسطینی۔ اور اس کا پورا ڈھانچہ ایک شخص ڈونلڈ ٹرمپ کو لامحدود اختیارات دیتا ہے۔ اور دوسری طرف مسلم ممالک ہیں جو بظاہر کوئی دوسرا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اس خطرناک کھیل میں شامل تو ہو گئے ہیں، لیکن اپنی شمولیت کو ایسی ناممکن شرائط سے جوڑ دیا ہے جو انہیں مستقبل میں اس سے باہر نکلنے کا راستہ دیتی ہیں۔ ماخذ میں ایک جملہ تھا جو اس پوری صورتحال کا بہترین خلاصہ کرتا ہے۔ طاقت کی سیاست کے نفسیات کے خلاف ہے کہ ایک طاقتور کھلاڑی دوسرے طاقتور کھلاڑی کو مستقل طور پر اپنے سر پر بندوق رکھنے کی اجازت دے۔ بالکل، اور اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوال یہ پیدا ہوتا ہے: کیا مسلم ممالک کی طرف سے شامل کی گئی شرائط اور ان کے مدمر ایگزٹ پلانز کے پیش نظر یہ پورا ڈھانچہ اپنے ابتدائی کاروباری مقاصد پورے ہونے کے بعد ایک ناگزیر اور اسٹریٹجک طور پر ٹوٹنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے؟ یا پھر بورڈ کے اندر موجود متضاد مفادات ہی کسی بھی حقیقی کارروائی کو روکنے کا سبب بنیں گے، جس سے غزہ کی صورتحال بیرونی کاروباری مفادات کے زیر انتظام ایک مستقل تعطل کا شکار ہو جائے گی؟